نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور قرآن مجید کی آیات بینات سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے اور اکابر امت کے احوال و آثار سے اپنے لیے سامان ہدایت اور متاع آخرت کے حصول کے لیے کوشائیں۔ احباب گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے عظیم معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادیت و عظمت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ پاک نے ہر نبی کے کمال کو اس کی امت کے کمال پر فائق رکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو حضور کو رسول العالمین بنا کر بھیجا گیا، تو آپ کے کمال کو بھی اللہ پاک نے عالمین کے کمال پر فائق فرمایا، اور اس کمال نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اظہار وہ معجزہ معراج کی صورت میں اللہ نے عطا کیا۔ عالم انسانیت کے اندر قیام قیامت تک اور رہتی دنیا تک انسان نے جس کمال تک بھی پہنچنا ہے اس کمال سے اوپر زمان و مکان کی قید سے ماورا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل عظمت کے طور پر موجود ہے۔
اب یہاں سے اگلی بات جس کی طرف میں آج جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف انسانوں کا رسول نہیں بنایا. آپ صرف انسانوں کے رسول بن کر بولیں نہیں آئے. انسان ان میں سے ایک مخلوق ہے جن کی طرف حضور کو بھیجا گیا، مگر آپ کے رسول رحمت ہونے کا پھریرا وہ عالمین پر لہراتا ہے. انسانوں کے لیے جب بات کی تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات کہلوائی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. سو عالم انسانیت اور عالم آدمیت وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ نبوت میں قیام قیامت تک دے دی گئی. اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے دین کا اکمال بھی کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، نعمت کا اتمام فرما دیا، نعمت مکمل ہو گئی. اور دین اسلام کی صورت میں اللہ پاک نے انسانیت کو اور اہل ایمان کو وہ دین عطا فرمایا جس پر اللہ کی رضا کی مہر ثبت ہے. فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو آج تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، مکمل کر دی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. سو جب دین بھی مکمل ہو گیا، نعمت بھی تمام ہو گئی، اکمال دین ہو گیا، اتمام نعمت ہو گیا، اور اسلام کے بطور دین اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اور رضا کی سند بھی میسر آ گئی، تو اب اس کے بعد مزید کوئی گنجائش نہ رہی، نہ کسی نئے دین کے لیے، نہ کسی شریعت کے لیے، نہ کسی نبوت کے لیے. عالم انسانیت کی تمام ضروریات کو دین کے باب میں، نعمتوں کے باب میں، شریعت کے باب میں اللہ نے دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر دیا. بس اب قیام قیامت جو آئے گا وہ دہلیز مصطفیٰ پر ہی آئے گا، اس کو کسی اور دہلیز کی نہ ضرورت ہے، نہ وہ اور کہیں جا سکتا ہے، اور اگر چلا جائے تو اس کا ایمان بھی قائم نہیں رہ سکتا. سو یہ تو ہے انسانوں کے لیے کہ اللہ پاک نے حضور کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروا دیا کہ آپ تمام انسانیت کی طرف اللہ کے رسول ہیں. مگر جب عالمین کی رسالت کی بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائی نا، وہاں اللہ پاک نے اپنی زبان اقدس سے تاجدار کائنات کو خطاب کیا، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے کلمات میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا. کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بے شک ہم نے آپ کو، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، رسول نہیں بنایا، مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنایا. تو حضور عالمین کے لیے رسول رحمت بن کر آ گئے.
اب جب عالمین کے لیے تاجدار کائنات رحمت بن کر آ گئے تو عالمین کے اندر تو جمی مخلوقات آ گئیں، عالمین کے اندر جمی مخلوقات آ گئیں۔ تاجدار کائنات عالم نباتات کی بھی رسول، حضور عالم حیوانات کے بھی رسول، حضور عالم جنات کی بھی رسول، تاجدار کائنات عالم انسانیت کے بھی رسول، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بالائی مخلوقات جن میں حوریں بھی آ گئیں، جن میں فرشتے بھی آ گئے، سب کے رسول بنے۔ عالمین کے ایک ایک فرد پر آپ کی رسالت اور رحمت کا سایہ ہے۔ تو اب جب آپ رسول العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عالمین کا جو کمال ہے اس کے اوپر تاجدار کائنات کا کمال ہوگا۔ جدھر جدھر عالمین کا کمال چلا جائے گا، جہاں جہاں عالمین کا کمال ختم ہو جائے گا اور عالمین کہیں گے کہ یہاں تک ہمارا کمال ہے، اس سے اوپر کمال نہیں، تو وہاں سے اوپر تاجدار کائنات کا کمال دکھائی دینا چاہیے یا نہیں؟ یہی بات ہم نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی روشنی میں اسی چیز کو ہم نے بیان کیا تھا نا، کہ جدھر جدھر ان کی امتوں کا کمال ختم ہوا تو وہاں سے اس نبی کی امت کا کمال شروع ہو گیا۔ تو اب جب رسول گرامی کی امت میں فرشتے بھی آ گئے، حضور کی امت میں بالائی ساری مخلوق بھی آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رسالت میں باقی مخلوقات بھی آ گئیں، تو اب جدھر جدھر جس مخلوق کا کمال ختم ہو وہاں سے کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ پاک نے، یہاں بات سمجھنے والی ہے، اللہ پاک نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کمال کا بھی اظہار فرمایا، اس کمال کا بھی اظہار کیا۔ کل تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پچھلے جمعہ میں کہ انسان کا کمال زمان اور مکان کے دائرے میں ہے، اور زمان و سپیس اینڈ ٹائم کی قید سے انسان باہر نہیں جا سکتا، وہ کنڈیشنل رہتا ہے اس کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے زمان و مکان سے ماوراء اعلیٰ مقام میں بلایا، تاکہ انسان جتنا مرضی ہے ترقی کرے، وہ جب اوپر دیکھے تو اسے تاجدار کائنات کا کمال دکھائی دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر آج آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس معراج کے سفر کو، اہل علم نے یہ بات لکھی کہ اللہ پاک نے اس سفر کے 3 مراحل بنائے، اس سفر کے 3 بولیں مراحل بنائے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی بالکل پہلی آیت، اللہ اور بڑی معروف آیت، آیت معراج، اس کے اندر اللہ پاک نے جو بیان کیا اس کو دیکھیں۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو، اپنے محبوب اور مقرب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور وہ مسجد اقصی کون سی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ماحول کو، ارد گرد کو ہم نے بڑی برکتوں والا بنایا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے معراج کا۔ اس کو اہل علم نے کہا کہ یہ اسراء ہے،
یہ کیا ہے؟ اسراء۔ اسراء کا بنیادی معنی سیر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ پہلا سفر، اور اس کو بالصراحت بیان کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ کیوں وضاحت کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حصہ کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس حصہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولیں، عام لوگوں کے ساتھ۔ جو مکہ کے مشرکین تھے، جو مکہ میں رہنے والے مسلمان تھے، جو عام انسانیت ہے، ان کو مسجد حرام کا بھی پتہ ہے، ان کو مسجد اقصیٰ کا بھی پتہ ہے، وہ راستوں سے بھی واقف ہیں، وہ قافلوں سے بھی واقف ہیں، وہ سارے معاملات سے آگاہ ہیں۔ اور وہ اگر وہ حضور کے معجزہ معراج کو واقعتاً اگر پرکھنا چاہتے تو ان کے پاس یہیں تک رسائی تھی، مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام تک۔ لہٰذا اللہ نے بالصراحت بیان کر دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو یہاں سے لے کر یہاں تک سیر کروائی۔ اور یاد رکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس کے بعد حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ اس کے بعد مشرکین نے اور کفار نے حضور سے سوالات بھی کیے، اور وہ سوالات اسی روٹ سے متعلق تھے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا راستہ تھا، اور سب کو پتا تھا کہ حضور گئے ہوئے نہیں ہیں۔ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں جب معجزہ معراج رونما ہوا، اس سے پہلے حضور نے سفر نہیں کیا تھا کبھی بھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں؟ جی گیا ہوں۔ اچھا بتائیں وہاں کے محراب کتنے ہیں، وہاں کے دروازے کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں کے روشن دان کتنے ہیں، اس کا سٹرکچر کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب دوستو یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، آپ بھی عرصہ دراز سے اس مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ میں آپ سے پوچھوں نا کہ سیلنگ میں کتنے خانے بنے ہوئے ہیں، آپ ابھی گننے لگ جائیں گے کہ گن لیں، کبھی کسی نے توجہ نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی محراب گننے تو نہیں گئے تھے نا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سوالات کیے نا، اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر وادی مکہ میں میرے سامنے کر دیا، میرے سامنے کر دیا۔ فرمایا بس میں مکہ کی وادی میں بیٹھا ہوا تھا، جو لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے پر قادر ہے، اور سبحان الذی کہہ کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، تو وہ مسجد اقصیٰ کو پھر حضور کے سامنے لا کر رکھنے پر بھی قادر ہے۔ سامنے رکھ دیا۔ فرمایا وہ سوالات پوچھتے جاتے اور میں ان کے سوالوں کے جوابات مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر دیتا جاتا۔ کتنے محراب ہیں، اتنی قندیلیں ہیں اس کے اندر، اس طرح کا انتظام ہے، اس طرح کا انتظام ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اچھا چلیں، یہ بات تو آپ نے بتا دی، اب یہ بتائیں کہ اس راستے پر ہمارے کچھ قافلے آ رہے ہیں، کچھ قافلے آ رہے ہیں، جنہوں تجارتی قافلے جنہوں نے مکہ میں واپس پہنچنا ہے، ذرا وہ بتائیں وہ کس کس وقت پہنچیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلوں کے بارے میں بھی بتایا کہ تمہارا ایک قافلہ مجھے فلاں مقام پر ملا، تمہارا دوسرا قافلہ مجھے فلاں مقام پر ملا، تمہارا تیسرا قافلہ مجھے فلاں مقام پر ملا، فلاں قافلے کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، فلاں صبح کو پہنچے گا، فلاں دوپہر کو پہنچے گا، کب کب پہنچیں گے۔ اور وہ پھر جو دن حضور نے بتایا تھا، جو وقت بتایا تھا، وہ درختوں پر چڑھ کر دیکھتے تھے کہ قافلہ آیا یا نہ آیا، اور حضور نے جو جو وقت بتائے اسی وقت میں قافلے پہنچے، اور جو جو مسئلہ اور معاملہ حضور نے بتایا
وہ مسئلہ اور معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا تو اللہ نے بالتصریح اس کو بیان کیا وضاحت کے ساتھ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ کیوں؟ فرمایا اے انسانوں تمہاری عام عقل سمجھ بوجھ دائرہ کار یہیں تک ہے، لہٰذا اسے کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کھول کر بیان کیا، اس کو علماء نے کہا یہ اسرا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسرا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر مسجد اقصی کے بعد مسجد اقصی میں امامت ہوئی انبیاء کی۔ اس کے بعد اب دیکھیں یہاں ساری عظمتیں جو اللہ پاک نے انسانیت کو عطا کی ہیں نا، ان کی معراج ہے نبوت و رسالت۔ نبوت و رسالت سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے انبیاء کو یہ نعمت اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو حضور نے وہاں امامت کروائی۔ جب حضور وہاں امامت کروا چکے تو اس کے بعد انبیاء وہیں رہ گئے، سوائے ان چند ایک کے جن کو اللہ پاک نے پھر پروٹوکول آفیسر، استقبال کرنے والا بنا رکھا تھا تاجدار کائنات کا۔ وہ مختلف آسمانوں پر گئے، اولو العزم انبیاء میں سے اور جلیل القدر انبیاء میں سے، مگر باقی بشریت اور بشریت کے نمائندے ادھر رہ گئے۔ اللہ نے کہا کہ بشریت کا کمال نبوت ہے، صاحبان نبوت ہیں، اور دیکھو میرا مصطفیٰ مسجد اقصی میں ان انبیاء کا امام بن کر اور جماعت کروا کے نماز پڑھا کر اب ان کو ادھر چھوڑ کر اوپر جا رہا ہے۔ تو عالم بشریت پر اللہ پاک نے کمال مصطفیٰ کا اظہار یوں فرمایا۔ پھر اوپر اللہ پاک نے اگلی بات بیان کی، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، فرمایا تاکہ ہم اپنے حبیب پاک کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں۔ اب یہ دوسرا مرحلہ جس کی طرف اشارہ ہے، اور اس مرحلے کے اندر بڑے خاص لوگ شامل تھے، حضرت جبریل امین اور کچھ انبیاء کرام جو مختلف آسمانوں پر استقبال کرنے کے لیے موجود تھے، اور مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کو مثالی صورتوں میں تاجدار کائنات کے سامنے دکھایا گیا۔ حضور کو اپنی نشانیاں اللہ پاک نے دکھائیں۔ اب ان نشانیوں کے اندر ساری باتیں آ گئیں، جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، احوال بھی مشاہدہ فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق کا، سیدنا فاروق اعظم کا مال بھی دیکھا جنت میں جا کر۔ ساری باتیں حضور نے دیکھی اور آ کر صحابہ کو بتائیں۔ یہ بھی دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور آگے آگے کسی کی چاپ آتی ہے اور وہ بلال ہیں۔ یہ ساری باتیں، ساری نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ جب ساری نشانیاں دیکھ چکے، اب اس کے بعد ایک مرحلہ پھر ایسا آ گیا، سدرۃ المنتہا پہ جا کر فرشتے کو جھرمٹ لگ گیا، انہوں نے دیدار کیا، مختلف معاملات ہوئے، مگر ایک مقام ایسا آیا کہ پھر فرشتے بھی، فرشتوں کا سردار جبریل امین، اس نے کہا حضور میری عظمت یہاں تک ہے، میرا کمال یہاں تک ہے، یہاں سے ذرا سا آگے جاتا ہوں تو پر جلتے ہیں۔ یہ جو سفر حضور نے کیا سدرۃ المنتہا تک مسجد اقصی سے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ اور بعض لوگوں نے تصریح کی، اس طرف گئے وہ، انہوں نے کہا کہ براق پر حضور گئے، بنیادی سفر مسجد اقصی تک حضور نے براق پر کیا، مگر اس شب معراج کے اندر اللہ پاک نے حضور کو 5 سواریاں استعمال کروائیں۔ کسی مقام پر فرشتوں نے اپنے نورانی پروں کے تخت بنائے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی حضور کی نوکری کرنے دے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تاجدار کائنات ان پروں کے تخت پر بیٹھ کر حضور نے سفر کیا۔ کسی مقام پر نورانی سیڑھی لائی گئی،
معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، تو وہ نورانی سیڑھی لائی گئی جس پر حضور نے پھر سفر کیا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو دوسرا مرحلہ تھا یہ معراج کہلایا۔ یہ کیا کہلایا؟ معراج کہلایا۔ اس معراج کے اندر اللہ پاک نے پھر ساری مخلوقات جبریل امین سمیت سب نیچے رہ گئیں، سدرۃ المنتہا پہ جا کر کہا کہ اب تمہارا فرشتو جہاں تک کمال تھا تم نے دیکھ لیا، اب اس سے اوپر میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھو، اب اس سے اوپر میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھو۔ یہ بات بیان کر کے اللہ پاک نے آخری بات جو اس آیت طیبہ میں اشارہ دیا، فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہو، بے شک وہ، ہوا وہی، ہوا وہی، تاکید بیان کی، فرمایا السمیع، سننے والا، البصیر، دیکھنے والا۔ فرمایا پھر وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی سن رہا تھا، کوئی سنا رہا تھا، اور کوئی دیکھ رہا تھا اور کوئی جلوہ دکھا رہا تھا۔ سمیع بصیر، انہو هو السمیع البصیر۔ اب اوپر اس مرحلے کو جو تاجدار کائنات نے اپنی شان کے لائق اللہ سے ملاقات کی اور اللہ کی رؤیت کی نعمت آپ کو عطا کی گئی، اس کو اہل علم نے کہا کہ اعراج ہے، یہ الف کے ساتھ، الف عین رے الف اور جیم، اعراج۔ اور اعراج سے مراد یہ ایسی بلندی اور ایسا عروج ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اور جب وہاں حضور پہنچے، اوپر جو حضور نے احوال بیان کیے، جو ہمیں بتائے، حضور نے فرمایا پھر جب میں وہاں سے اوپر گیا، جبریل امین پیچھے رہ گئے، نیچے رہ گئے، پھر وہاں سے ایک آواز آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے حبیب پاک، اے محمد ادھر ہی ٹھہر جاؤ، اب آپ کا رب آپ پر درود پڑھ کر آپ کا استقبال کرتا ہے۔ آپ کا رب آپ پر درود پڑھ کر آپ کا استقبال کرتا ہے۔ آسمانوں پر تو نبیوں نے استقبال کیا تھا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے، کہیں یحییٰ علیہ السلام نے، کہیں موسیٰ علیہ السلام نے، کہیں ابراہیم علیہ السلام نے بیت المعمور پر مختلف انبیاء استقبال کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب نہ یہاں کوئی نبی ہے، نہ یہاں کوئی فرشتہ ہے، نہ کسی اور کی یہاں تک فوق سدرۃ المنتہا رسائی ہے۔ تو اب میں رب مصطفیٰ اے حبیب پاک آپ کا خود استقبال کرتا ہوں، آپ کا رب آپ پر درود بھیجتا ہے۔ تو پھر وہ مقام آیا، دیکھیے کہ جس مقام پر اوپر فقط رب کی ذات تھی، اور اس کے بعد عظمت مصطفیٰ کا اظہار تھا۔ اللہ پاک نے اس طرح معراج مصطفیٰ کی صورت میں نہ صرف عالم انسانیت پر بلکہ تمام عالم مخلوقات و تخلیقات پر تاجدار کائنات کی فوقیت اور کمال کو ظاہر فرما دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔